ہے بحمداللہ تعالی اس کے مرکزی امیر اور وفاق المدارس السلفیہ کے مرکزی صدر محترم المقام سینیٹر حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں اور صحیح بخاری کا درس پیش کرتے ہیں۔ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ تعالی۔ ماشاءاللہ طالبات میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھ جاؤ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ قابل احترام علماء کرام، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی انتہائی معتبر، مستند اور صحیح ترین کتاب صحیح البخاری کی آخری حدیث کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع اس مرکز میں ملا ہے، جس کی نسبت میرے انتہائی مہربان اور قیمتی اور قابل قدر جماعتی ساتھی اور بھائی جناب حافظ محمد عبداللہ شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ سے جو جگہ اور جو منصب، جو مرکز منصوب ہے۔ عزیز مکرم قاری حافظ عبد الرحمن نے میرے لیے جن جذبات کا اظہار کیا، اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں بھائی جماعتی حوالے سے، مسلکی حوالے سے، دین کی خدمت کے حوالے سے اپنے عظیم باپ کی روایات کو نہ صرف تازہ اور پورا کر رہے ہیں بلکہ انہیں آگے بڑھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی کتاب یا ان کی اس آخری لائی ہوئی حدیث کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے
حدیث کے بارے میں یا علم حدیث کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ حدیث کو بجا طور پر اشرف العلوم کہا گیا ہے۔ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، لیکن حدیث اس کے ساتھ ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی بنیاد، احکام اسلام کا منبع، سرچشمہ ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس کے بغیر اللہ کے کلام کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی طرح حدیث بھی وحی ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وحی کی بات ہو تو اس سے مراد قرآن کریم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، لیکن حدیث بھی وحی میں شامل ہے۔ اللہ نے جب فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف سے تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے۔ تو اس میں قرآن ہی مراد نہیں، اس سے حدیث بھی مراد ہے۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ حدیث وحی ہے؟ ایک دو باتیں اس سلسلے میں پہلے سن لیں۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو نماز پڑھنے کے لیے جو رخ آپ اختیار کرتے تھے، جس کو آپ نے قبلہ بنایا، وہ بیت المقدس تھا، لیکن دل کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ، مسلمانوں کا قبلہ مکہ مکرمہ ہو، بیت اللہ ہو جو مکہ مکرمہ میں ہے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے تھے، خواہش تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو سنا، آپ کی خواہش کو پورا کیا اور قبلہ تبدیل ہوا۔ تحویل قبلہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر جب دوسرے پارے کے شروع میں ہوا، ایک تو اللہ نے یہ فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، موڑ دیں گے، یعنی مکہ کی طرف، جو آپ چاہتے ہیں، جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی فرمائی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ اس سے پہلے جو قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا، ہم نے یعنی بیت المقدس کا، وہ ہم نے مقرر کیا تھا۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے قرآن کریم میں کوئی ایسی آیت تو نہیں جس طرح یہ آیات شروع کی، دوسرے پارے کے شروع کی، صریحاً یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کو اب قبلہ بنا دیا ہے، بیت اللہ جو مکے میں ہے اس کو قبلہ بنا دیا ہے۔ تو یہ آیت تو صریح ہے، بالکل واضح ہے اپنے مطلب میں، لیکن بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا جو حکم ہے وہ کسی آیت میں نہیں ہے واضح طور پر، مگر اللہ کہتا ہے کہ میرے حکم سے ایسا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہٹ کر، الفاظ قرآن سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے جو وحی کی اور جو اللہ کے اپنے رسول کے دل میں ڈالا کہ آپ بیت المقدس کی طرف فی الحال منہ کر کے نماز پڑھیں، یہ
صریح الفاظ میں موجود تو نہیں، لیکن تھا یہ بھی اللہ کا حکم تھا، یہ بھی وہی۔ اسی طرح جمعے کی نماز کا ذکر ہوا سورہ جمعہ میں، جمعے کی نماز کا ذکر ہوا۔ اسے پڑھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جمعہ اس سے پہلے جاری تھا، ہو رہا تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ خرید و فروخت کے لیے جمعہ چھوڑ کے نکل گئے، انہیں پتہ نہیں تھا مسئلے کا، یا مسئلہ اس وقت تک واضح نہیں تھا، نکل گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑا چھوڑ کے چلے گئے، یعنی خطبے میں کھڑا آپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ خطبہ جاری تھا، نماز جاری تھی جمعہ کی، وہ حکم کہاں ہے قرآن کریم میں؟ اس سے پہلے جو جمعہ ہو رہا تھا وہ کس حکم کے تحت ہو رہا تھا؟ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی حکم کی بنیاد پر ہو رہا تھا، جو وحی سے آپ کے دل میں ڈالا گیا یا آپ کو بتایا گیا۔ اور ایسی اور کئی مثالیں ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ ان احکام کی تائید میں اور بنیاد کے طور پر نہیں ملتے، لیکن وہ احکام آپ کے زبانی فرمانے پر مسلمانوں نے ان پر عمل کیا، اور اسی طرح عمل کیا جس طرح قرآن کے الفاظ پر یا قرآن کے احکام پر وہ عمل کرتے تھے۔ تو حدیث جو ہے وہ قرآن کی طرح وحی بھی ہے اور قرآن کی طرح واجب العمل بھی ہیں اس کے احکام۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی میں نے اشارہ کیا، حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا، یہ بات چلے بعد میں کریں گے، درمیانی دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفصیل، اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کا بیان، یہ صرف حدیث کرتی ہے۔ اسی لیے وہ آیت کریمہ جو شروع میں نے پڑھی تھی، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے یہ ذکر حکیم، یہ قرآن پاک آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ کھول کر واضح کر کے بیان کر دیں، بتا دیں لوگوں کو کہ ان کی رب کی طرف سے کیا آیا ہے، کیا نازل ہوا ہے۔ قرآن بھیجا ہے آپ کے ذریعے، آپ پر نازل کیا ہے لوگوں کو پڑھانے، بتانے اور ان تک پہنچانے کے لیے، اور صرف آپ کا کام پہنچانا اور بتانا، آیتیں پڑھا دینا، بتا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کی تبیین، ان کی تشریح، ان کا بیان، یہ بھی آپ کے ذمہ ہے، یہ بھی آپ نے کرنا ہے۔ جو جس طرح اللہ آپ کو سکھائے گا، جس طرح اللہ آپ کو وحی بھیجے گا، اس کے مطابق آپ نے اس کی تفسیر اور تشریح کرنی ہے۔ قرآن کریم نے کہہ دیا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ نماز کیا ہے، صلاۃ کیا ہے، کس طرح ادا کرنی ہے، یہ قرآن نے تفصیل اس کی نہیں بتائی۔ اس میں رکوع ایک بار ہے، دو بار ہے، سجدہ ایک ہے، دو ہیں، قیام ہے، قعدہ ہے، بیٹھک ہے، کیا کس طرح کرنا ہے قیام، کس طرح کرنا ہے رکوع، کس طرح کرنا ہے سجدہ، ان میں پڑھنا کیا ہے، قعدے میں بیٹھ کر نماز ختم ہونے سے پہلے کیا پڑھنا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی تفصیل نہیں ہے۔ تفصیل کہاں ہے؟ حدیث میں ہے۔ تو اس کی تفصیل، قرآن کریم کی تفصیل اگر ہے کہیں تو حدیث میں ہے، اسی سے اس کی تفسیر ملتی ہے، تشریح ملتی ہے بنیادی طور پر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی صرف ڈکشنری عربی کی لغات لے کر اٹھا کر یہ سمجھے کہ اس کے ذریعے میں قرآن کو پورا سمجھ سکتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عربی ایک وسیع زبان ہے، بہت سی اور زبانیں بھی وسیع ہیں، عربی اپنے طور پہ بہت وسیع زبان ہے، اور اس میں ایک آئیڈیا کو یا ایک چیز کو ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، اس کے لیے کئی الفاظ ہیں بہت، اور پھر ایک لفظ کے کئی مطالب ہیں۔ کسی آئیڈیا کو بیان کرنے کے لیے بہت سے الفاظ ہیں اور ایک لفظ کے کئی مطالب ہیں۔
اسی صلات کی میں مثال دیتا ہوں. صلات جس کا ترجمہ ہم نماز کرتے ہیں، اس کو اگر آپ عربی لغات میں دیکھیں تو اس کے ایک سے زیادہ بلکہ بہت زیادہ اور مختلف طرح کے معنی ملیں گے لغات میں، ڈکشنری میں. لسان العرب ایک مفصل اور بڑی کتاب ہے لغت کی، ڈکشنری ہے عربی زبان کی. اس میں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ بہت دیر کی بات ہے لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 22 کے قریب اس لفظ صلات کے معنی اس میں لکھے ہوئے تھے اور آپس میں بالکل مختلف تھے. صلات کا معنی عام دعا کرنا بھی ہے، صلات کا معنی مفہوم درود شریف پڑھنا بھی ہے، اور دعا کرنا بھی ہے. ان صلاتک سکن لہم، قرآن میں آتا ہے کہ آپ کی دعا صدقہ کرنے والوں کے لیے یا مسلمانوں کے لیے باعث سکون ہے، باعث رحمت ہے. چلو یہ تو ہوا نا کہ چلو دعا. اب ایک بندہ کہے کہ جی قرآن کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، تو میں وہ کرسی پر بیٹھ کے یا اپنی جگہ پہ کسی جگہ بھی بس اللہ سے دعا کرتا ہوں، نہ میں قیام کرتا ہوں، نہ میں رکوع کرتا ہوں، نہ سجدہ کرتا ہوں، بس دعا کرتا ہوں، اللہ سے کچھ مانگ لیتا ہوں، دین کی، دنیا کی، آخرت کی کوئی چیز مانگتا ہوں، بس میری صلات ادا ہو گئی. اس لیے کہ صلات کا معنی دعا ہے. تو وہ صحیح ہے اس کی بات کہ غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. چلیں یہ تو ہوا نا نماز کے قریب قریب ہے دعا کر لینا صلات کا معنی. لیکن ایک معنی مثال کے طور پہ اس میں ہے آگ، سردیوں میں آگ جلا کر تاپنا، سیکنا. ایک معنی ہے کباب بنانا. ایک معنی ہے ریس میں، گھوڑوں کی جو ریس ہوتی ہے، گھڑ دوڑ، اس میں دوسرے نمبر پر، فرسٹ کے بعد پہلے نمبر پر آنے والے گھوڑے کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے، وہ اگر بالکل پہلے کے قریب ہو، انگریزی میں اسے کہتے ہیں نیک ٹو نیک ریس، کہ دونوں کی گردن قریب ہے، صرف تھوڑا سا سر، تھوڑا سا سرا اگلے گھوڑے کا آگے نکلا ہوا ہے اور دوسرے کی گردن اس کے منہ کے قریب ہے، اسے کہتے ہیں نیک ٹو نیک ریس. اور عربی میں ایسے گھوڑے کو جو دوسرے نمبر پر آئے لیکن پہلے گھوڑے کے بہت قریب ہو، اسے مسلی کہتے ہیں. مسلی نمازی کو بھی کہتے ہیں، مسلی اس گھوڑے کو بھی کہتے ہیں جو سیکنڈ آئے اور پہلے کے قریب ہو. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں نے ریس کھیلی، میرا گھوڑا دوسرے نمبر پہ آیا، میں مسلی، میرا گھوڑا مسلی بنا، میری صلات ادا ہو گئی. کیونکہ صلات کا معنی یہ بھی ہے دوسرے نمبر پہ ریس میں آنے والا گھوڑا جو قریب ہوتا ہے پہلے کے. ایک کہتا ہے کہ میں نے سردیوں میں آگ جلائی، تاپی، سینکی، اپنی سردی دور کی، میری سب صلات ادا ہو گئی. کیونکہ صلات کا ایک معنی یہ بھی ہے. ایک کہتا ہے کہ میں نے کباب بنائے، کھائے، مزے اڑائے اور صلات بھی میری ادا ہو گئی. کیونکہ صلات کا معنی کباب بنانا بھی ہے. دیکھ لو لغت اٹھا کے دیکھ لو، لسان العرب دیکھ لو، کوئی اور ڈکشنری دیکھ لو. ان سب کا کہنا غلط ہوگا. صلات کس کی ادا ہوگی؟ جو اس طریقے سے ادا کرے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق صلات اس طرح ادا کرو اور ادا ہوگی اس کی جو اس طرح پڑھے گا جس طرح میں نے پڑھ کے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو بتایا ہے، سکھایا ہے، ان کے سامنے پڑھی ہے. اس طرح پڑھو گے تو ہوگی ادا، اور کسی طریقے سے نہیں ہوگی. وہ طریقہ کہاں سے ملے گا؟ فرمان تو آپ کا ہے کہ میرے طریقے سے یا میری طرح پڑھو. وہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے نہیں، وہ حدیث سے ملے گا. اس لیے قرآن پر عمل اور قرآن کو سمجھنا، یہ دونوں چیزیں، قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ دونوں چیزیں موقوف ہیں. ان کا انحصار کس چیز پر ہے؟ حدیث پر ہے، حدیث رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
اور یہاں تو یہ حال ہے کہ صحابہ کرام جو اہل زبان تھے وہ بھی صرف اہل زبان تھے، ان کو ڈکشنری دیکھ کے بغیر الفاظ کا مطلب آتا تھا، لیکن وہ بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر انحصار کرتے تھے، اس کے منتظر رہتے تھے۔ آپ نے سنا ہے نا، سنا ہوگا کہ وہ روزے تھے، ایک صحابی نے قرآن کا حکم پڑھا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من اللیل، رات کے وقت، رمضان کی راتوں میں اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ نظر تمہیں نہ آئے۔ وہ صحابی تھا، یہ نہیں کہ خدا نخواستہ کو سمجھ اور عقل والا نہیں تھا، اہل زبان بھی تھا، صحابی بھی تھا، عقل و فہم کا مالک بھی تھا۔ تو انہوں نے اس پر عمل کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ رات اپنے سرہانے کے نیچے ایک کالا دھاگا رکھا، ایک سفید دھاگا رکھا، کیونکہ قرآن میں ہے سفید دھاگا کالا دھاگا الگ نظر آئے اس وقت تک کھا پی سکتے ہو۔ تو وہ دیکھتے رہے بیچارے، اٹھا کے تکیہ اٹھا کے دھاگے کو اٹھا کے دیکھتے رہے کہ بھئی اندھیرے میں کالا دھاگا سفید دھاگا الگ الگ نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ صبح جب یہ بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، یہ دھاگے مراد نہیں ہیں، یہ آسمان پر ایک دھاری سی دھاریاں جو نظر آتی ہیں وہ دھاگے مراد ہیں۔ تو آپ کے سمجھانے سے، آپ کی حدیث سے بات قرآن کی سمجھ آتی ہے، اور اس کی کئی مثالیں ہیں، صرف لغت سے، صرف ڈکشنری سے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ تو ہے حدیث کی اہمیت۔ اس کے بعد اس کی قدر جس طرح کی صحابہ نے، وہ بھی سننے اور یاد رکھنے والی بات ہے، چونکہ قرآن کی طرح یہ دین کا بنیادی ستون ہے، بنیادی ایک منبع ہے، سورس ہے، ذریعہ ہے احکام اسلام کو معلوم کرنے کا، اور مستقل وحی ہے، اور قرآن کی تفسیر اور اس کا بیان، اس کی تبیین ہے۔ اس لیے صحابہ اور اسی طرح علماء امت، صلحاء امت، سلف صالحین اس کی بڑی قدر کرتے تھے۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کیا اپنے انصاری بھائی سے، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار کو آپس میں ایک ایک کر کے بھائی بنایا، تو اس کا بھائی ہے، تو اس کا بھائی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاری بھائی سے انہوں نے طے کیا کہ ایک دن میں بازار میں ادھر ادھر دنیا کا کام کروں گا، کاروبار کروں گا کمانے کے لیے، آپ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری بس دیں، اور جو آپ فرماتے ہیں، جو حدیث آپ کی زبان سے نکلتی ہے اسے یاد رکھیں، اور شام کو میں آؤں تو مجھے بتا دیں، پڑھا دیں۔ اور دوسرے دن آپ جائیں بازار، میں بیٹھوں گا مجلس میں، اور جو مجھے سننے کو ملے گا آپ سے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ قدر تھی اور کوشش تھی جو حدیث جاننے کے لیے کرتے تھے۔ ایک واقعہ جابر بن عبداللہ صحابی کا آتا ہے، وہ خود کئی حدیثوں کے، علماء نے ایک اندازہ بتایا کہ تقریباً 1500 احادیث کے وہ خود راوی ہیں، لیکن ایک حدیث کا مفہوم وہ جانتے تھے۔ ستر مومن کے بارے میں حدیث آتی کہ جو اللہ یا کسی بندے کی، مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، مفہوم جانتے تھے۔ صحیح الفاظ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے وہ نہیں جانتے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے۔ دیکھیں کتنی پیاس ہے۔ تو انہیں پتہ چلا کہ ایک اور صحابی ہیں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں سے اللہ راضی ہو، وہ مدینہ چھوڑ کے شام چلے گئے ہیں۔ تو ان کے پاس انہیں پتہ چلا کہ اصل الفاظ ہیں اس حدیث کے۔ تو خود بیان کرتے ہیں کہ فبتا تو بعیرن
وسرت شہرا حتیٰ قدمت الشام۔ میں نے خاص اس سفر کے لیے، کس سفر کے لیے؟ ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے، ہر حدیث کے صحیح نبوی اللہ کے نبی کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ سننے کے لیے میں نے ایک اونٹ خریدا، اور 1 مہینے تک، جہازوں کا زمانہ تو نہیں تھا، ریل گاڑیاں تو نہیں تھی، کاریں تو نہیں تھی، اونٹ پر سفر کیا، 1 ماہ کا سفر، ظاہر ہے رکتے ہوئے، پڑاؤ کرتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے، 1 ماہ تک سفر کر کے میں شام پہنچا۔ عبداللہ بن انیس کا پتہ کیا، اس سے جا کے ملا، انہوں نے بڑا میرا استقبال کیا، بڑے خوش ہوئے، آپ یہاں کہاں، آپ کیسے؟ انہوں نے کہا ایک حدیث ہے تیرے پاس، اس کے الفاظ میں جاننا چاہتا ہوں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ خفت ان اموت قبل ان اسمع هذا الحدیث، کہ میں ڈرتا اس بات سے تھا، اس لیے میں نے یہ لمبا سفر اختیار کیا ہے، مجھے خوف تھا کہ اصل الفاظ جاننے سے پہلے میں مر نہ جاؤں کہیں، تو میں نے کہا مرنے سے پہلے حدیث تو جا کے سیکھ لیں، اسے اس کے اصل الفاظ تو حاصل کر لیں۔ یہ شوق تھا ان کا، اور یہ شوق پھر آگے اختیار کیا کس نے؟ محدثین کرام نے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائی۔ محدثین نے شوق کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، مشقت کے ساتھ انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا۔ اس کے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں محدثین کے۔ ایک محدث ابو علی بلخی، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ گھر سے چلے کسی محدث کے پاس اس کی شاگردی کے لیے، بلکہ کئی محدثین تھے اس زمانے میں، بصرہ، کوفہ، بغداد، یہ مرکز تھے حدیث کے، مدینہ بھی تھا اپنی جگہ پہ، تو لوگ پھر دور دراز سے سفر کر کے ان شہروں میں جاتے تھے، اور وہاں جو صحابہ پہلے دور میں یا اس کے بعد ان کے شاگرد یا محدثین ہوتے تھے، ان سے وہ حدیث سیکھتے تھے۔ تو یہ بھی چلے، تو روٹیاں جتنی ہو سکتا تھی، 30-40 جتنے ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے پکوائیں، اور کیونکہ یہ دوسری خوبیوں کے علاوہ باغیرت لوگ تھے، سوال نہیں کرتے تھے، مانگتے نہیں تھے، مشقت اپنی جان پہ برداشت کر لیتے تھے۔ اب سالن تو ساتھ اٹھانا 30-40 دنوں کا ممکن نہیں تھا، یا جتنے بھی دن تھے، تو روٹی کو پانی میں بھگوتے تھے، کھا لیتے تھے، بھگوتے تھے، سوکھی ہوئی روٹی کو کھا لیتے تھے۔ آخر ایک دن ختم ہونی تھی، روٹیاں ختم ہو گئی، تو جس شہر میں تھے، کوفہ یا بصرہ میں کسی جگہ تھے، کوفہ میں تھے غالباً، تو وہ پھر اب کسی سے مانگنا بھی نہیں ہے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ روٹی پکانے والا جو نان بھائی ہوتا ہے، تنور والا، کسی تنور پر چلے جاتے تھے، ذرا فاصلے پہ کھڑے ہو کے وہ خوشبو، وہ سوندھی خوشبو جو روٹی پکاتے ہوئے نکلتی ہے، آتی ہے، وہ دور سے سونگھ لیتے تھے کہ چلو اس سے تسلی ہو جائے گی، اور وہ خوشبو سونگھ کر چلے جاتے تھے، جا کے پھر حدیث پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیتے۔ کتنے دن اس طرح انہوں نے گزارے۔ تو یہ شوق میں کہہ رہا تھا صحابہ کا آگے منتقل ہوا اور جاری رہا محدثین میں، اور ان محدثین میں بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی بڑی مشقت کی، لیکن ہم بات اس وقت کر رہے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے اپنے جو سفر ہیں، اسفار ہیں، حصول حدیث کے لیے، علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مختلف جگہوں، مختلف شہروں میں جہاں مرکز تھے محدثین کے، وہاں یہ گئے، اور یہ سفر کس عمر میں شروع ہوئے؟ 14 سال کی ٹینڈر عمر، 14 سال کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے، یا جوانی کی ابتدا ہوتی ہے، اور اس میں کئی اشغال لوگوں کے ہوتے ہیں، لیکن یہ 14 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کے شہر کوچہ بستی قریہ
گھومے، مشقت برداشت کی، جنگلوں میں سے گزرے، مشکل سفر کیے، بعض اوقات جڑی بوٹیاں کھا کے پیٹ بھرنا پڑا، اور 16 سال تک یہ مشقت انہوں نے کی، 16 سال تک، 14 سال کی عمر سے لے کر 30 سال کی عمر تک، پھر جا کے یہ حدیث کے ماہر اور اجل عالم بنے۔ اور کیسے بنے پھر؟ کہ ان کے علم کا اور علم کے ساتھ ان کی فقہ، ان کی سمجھ کا، حدیث کو جس طرح یہ سمجھا انہوں نے۔ ہمارے بعض حنفی دوست کہا کرتے ہیں کہ جی یہ محدثین ٹھیک ہے حدیث کا ذخیرہ تھا ان کے پاس، لیکن سمجھ جو تھی نا وہ فقہاء میں تھی، محدثین میں تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث کا علم بھی اور اس کی سمجھ بھی، محدثین اس کے بادشاہ تھے، سمجھ کے بھی اور علم کے بھی، اور ان میں سر خیل جو ہیں، ممتاز ترین جو ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ جن کے علم اور فقہ کی، جن کے علم اور سمجھ کی ایک دنیا نے تعریف بھی کیا ہے، تحسین بھی کیا ہے، اعتراف بھی کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے جو شاگردوں کو تو چھوڑے، عام علماء کو تو چھوڑے، جو آپ کے اساتذہ تھے جن سے آپ نے حدیثیں سیکھیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ حدیث کے علم اور سمجھ یعنی فقہ میں کوئی ثانی نہیں ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ محمد بن بشار آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہوا افقہ اہل زماننا، یہ جو محمد بن اسماعیل بخاری کا نام کا بندہ ہے یہ ہمارے زمانے کا، انہوں نے اپنے زمانے کی بات کی، وہ اپنے زمانے کو جانتے تھے۔ ہم کہتے ہیں تمام زمانے جو اسلام کے آئے ہیں ان میں فقیہ ترین، سب سے سمجھدار بندہ، حدیث کو سب سے زیادہ جاننے والا، سمجھنے والا بندہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو محمد بن اسماعیل بخاری ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ان کے استاد کا فرمان ہے، قول ہے۔ ایک اور استاد ہے محمد بن سلام بیکندی، وہ کہتے ہیں کہ لا ازال خائفا منہ، جب تک یہ بخاری میری کلاس میں بیٹھا ہوتا ہے میں ڈرتا رہتا ہوں، ڈرتا کس چیز ہوں؟ کہ مجھ سے استاد سے، جو معمولی استاد نہیں، محمد بن سلام بیکندی، مجھ سے یعنی استاد سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور میرا شاگرد، قابل شاگرد پکڑ نہ لے میری غلطی، میں ڈرتا رہتا ہوں، ڈر کے پڑھاتا ہوں۔ تیسرے ایک اور استاد ہیں، ان کا نام ہے اسماعیل بن اویس، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ایک دن، او بھائی محمد بن اسماعیل بات سنو، یہ میری کتابیں ہیں حدیث کی، نوٹس ہیں، کتابیں کہہ لیں، نوٹس کہہ لیں، تو ایک مہربانی کرو، یہ لے جاؤ اپنے گھر اور ان پر ایک ذرا نظر ڈالو، سب کو دیکھو، پڑھو، اور اس میں جو غلطی ہے اس کی اصلاح کرو۔ شاگرد کو کہہ رہا ہے استاد، اور زبردست مانا ہوا استاد، کہ حدیث جو میں نے حدیثیں جو لکھی ہیں ان میں جو غلطی ہے وہ تم نکال کے مجھے بتاؤ۔ یہ مقام تھا ان کی فقہ کا اور ان کے علم کا حدیث میں۔ اب یہ کتاب جو انہوں نے مرتب کی، اس نیت سے مرتب کی کہ اس میں حدیثیں تو بہت مشہور ہیں لیکن جو بالکل صحیح ہیں وہ میں نے ایک کتاب میں اکٹھی کرنی ہے، جمع کرنی ہے، اور یہ کتاب اس کے نتیجے میں مرتب ہوئی، بنی۔ اور اس میں بھی جگہ جگہ نہ صرف ان کے علم کا مظاہرہ ہوتا ہے، ہو رہا ہے، بلکہ ان کی فقہ کا اور ان کی سمجھ کا بھی کئی جگہ۔ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ فقہ البخاری فی الابواب، کہ جو باب باندھتے ہیں، جو عنوان ایک حدیث کا یا چند حدیثوں کا ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا فہم ہے، ان کا فہم حدیث کتنا گہرا اور کتنا بڑا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آخری حدیث ہے اس کے حوالے سے میں ایک بات گزارش کروں کہ پہلی حدیث اس کتاب میں ہے
انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث بھی بڑی اہم حدیث ہے، اور نہ صرف بخاری بلکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی بلوغ المرام اور امام منذری کی الترغیب و ترہیب، ان تینوں میں نہیں، آخری حدیث کی بات نہ کرو، پہلی کی بات بعد میں کرو۔ یہ آخری حدیث جو ہے یہ نہ صرف بخاری بلکہ بلوغ المرام اور الترغیب و ترہیب یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس میں بھی یہی آخری حدیث کے طور پہ کتابوں کے مؤلفین لائے ہیں۔ اب پہلی اور آخری حدیث میں ایک لطیف سا ربط ہے، اس سے بھی امام عظیم کی، امام اعظم حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کا پتہ چلتا ہے۔ عمل کی ابتدا کیا ہے؟ عمل کی ابتدا نیت ہے، نیت سے عمل شروع ہوتا ہے۔ کس نیت سے کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ اللہ سے ثواب لینے کے لیے یا اس کا کوئی اور مقصد ہے؟ لوگوں کو دکھانا، دکھاوا، کسی سے شاباش لینا، کسی سے انعام لینا، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو ابتدا عمل کی نیت ہے، اور انتہا کیا ہے؟ قیامت کے دن عمل کا وزن کیا جانا، یہ اس کی انتہا ہے۔ اس لیے امام بخاری نے نیت کو جو ابتدا ہے سب سے پہلی حدیث کا درجہ دیا اپنی کتاب میں، اور وزن اعمال کو کہ اعمال تولے جائیں گے اس کو آخری حدیث کے طور پر لائے کہ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے، انسانوں کے اعمال جو ہیں وہ آخر میں ان کے اعمال بھی، اقوال بھی، کلام بھی اور عمل بھی تولے جائیں گے۔ تو نیت سے پہلی حدیث کی ابتدا کی، کتاب کی ابتدا کی، اور وزن اعمال جو آخری درجہ ہے پھر عمل کا کہ آخر میں یہ ہونا ہے عمل کے ساتھ، اس پہ آ کے ختم کی۔ یہ اتنا لطیف اس کا آپس میں ربط ہے پہلی اور آخری حدیث کا۔ اسی طرح پہلا باب اور آخری باب، ان کا بھی آپس میں بڑا لطیف اور گہرا ربط ہے۔ پہلا باب ہے بخاری کا بدء الوحی، بدء الوحی یعنی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آنا شروع ہوئی، اس کا بیان ہے۔ وحی بنیاد ہے احکام اسلام کی، شروع میں نے یہی بات کی تھی، وہی بنیاد ہے اسلام کے احکام کی۔ اور وہی ہے کیا؟ وہی اللہ کا کلام ہے۔ تو پہلا باب وحی یا کلام الہی کے بارے میں ہے، اور آخری باب بھی آپ دیکھ لیں، باب قول اللہ تعالی، میں پھر پڑھتا ہوں، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ پہلا باب وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور وہی کلام ہے، اور اللہ کے کلام اور قول ہی کی آخر میں بات ہے۔ قول و بنی یعنی اللہ تعالیٰ کا قول، اللہ تعالیٰ باب قول اللہ تعالیٰ، باب قول اللہ تعالیٰ، یعنی شروع ہوئی بات وحی سے، کلام سے، اور آخر میں بھی اللہ کے کلام یا قول کا ذکر ہے۔ آخری حدیث کا انتخاب اس لیے بھی قابل توجہ ہے، اور اس میں بھی ایک لطیف فقاہت اور نکتہ ہے، ایک اور بھی، کہ آخری کتاب یا بڑا باب جسے کہتے ہیں، حدیث کی اصطلاح میں اسے کتاب بھی کہہ لیتے ہیں یا بڑا باب، وہ کتاب التوحید ہے آخری۔ اس کو آخر میں کیوں رکھا؟ اس میں کیا راز ہے، کیا نکتہ ہے، کیا لطافت ہے؟
کتاب التوحید یا باب التوحید کو آخر میں رکھنے کی وہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب آخر میں ہمارا ذہن یہی ہے، عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اور دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ آخری وقت کلمہ نصیب کریں، ٹھیک ہے دعا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ضرور لا الہ الا اللہ کے الفاظ ادا کرنا آخری وقت میں وہ ضروری نہیں۔ کسی بھی طریقے سے توحید کا اقرار کر کے جائے، اپنی زندگی میں بھی کرتا رہا ہو، آخر وقت میں بھی بندہ مسلمان توحید کا اقرار کر کے جائے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ کسی طریقے سے کرے، لا الہ الا اللہ کہے یا کچھ اور کہے۔ مثلا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام کیا تھا؟ آپ کا آخری کلام تھا بل الرفیق الاعلیٰ، میں رفیق اعلیٰ سے، اپنے بڑے اچھے اعلیٰ ترین جو میرا رفیق ہے، دوست ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، دنیا چھوڑ کے اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ آپ کا آخری کلام تھا، اس میں لا الہ الا اللہ نہیں، لیکن بات وہی توحید کی ہے۔ اس لیے یہ الفاظ جو ہے نا کہ جس کا آخری کلام تو لا الہ الا اللہ ضروری، کوئی بھی توحید کا کلمہ کہ، اور یہ توحید کا کلمہ آخر میں آخری حدیث کے طور پہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بھی کلمہ توحید ہے جس پر آ کے انتہا ہوئی ہے۔ جس طرح زندگی کی انتہا کلمہ توحید پر ہونی چاہیے، اسی طرح کلمہ توحید پر اس کتاب پاک کی بھی، اس عظیم کتاب کی بھی انتہا آ کے ہوئی ہے۔ اور جنتیوں کے کلام سے بھی، جنتیوں کا جو کلام ہے قرآن میں بتایا ہوا سورہ یونس کے شروع میں، وہ بھی اسی مفہوم کا، جس طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس حدیث میں آتا ہے، تو وہ آخری کلام جنتیوں کا دیکھیں وہ کیا ہے؟ تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین جنتیوں کا کلام ہوگا، جنتیوں کے کلام کی خاتمہ اس پہ ہوا کرے گا، الحمد للہ رب العالمین پہ۔ وہی اللہ کی تعریف یہاں بھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس سے پہلے شاید کرنا چاہیے تھا تھوڑا سا راویوں کی بات، اس میں جو راوی آتے ہیں، متن آگے ہے اس میں، چلیں اصل متن والی کتاب ہونی چاہیے۔ پہلے راوی اس حدیث کے احمد بن اشکاب بھی پڑھا گیا ہے، اشکاب بھی پڑھا گیا ہے۔ احمد بن اشکاب ہیں، یہ اصل میں کوفے کے تھے، لیکن ان کی علمی تدریسی زندگی زیادہ مصر میں گزری۔ بخاری کے استاد ہیں، جید محدث ہیں۔ مگر ایک لطف کی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی روایت سیاست کی باقی کتابوں میں نہیں ہے، یہ صرف بخاری نے بیان کی ہے۔ دوسرے اس کے اوپر والے، اس کے اگلے راوی ہیں عمارہ بن قعقاع، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے اساتذہ میں سے ہے، بڑے جید ہے یہ بھی۔ اس سے اگلے تیسرے ابو زرع، یہ ابو زرع ایک صحابی کے پوتے ہیں، صحابی کا نام ہے جریر بن عبداللہ، ان کے پوتے ہیں۔ اور اس سے اگلے پھر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جو خود 5000 سے زیادہ، تقریباً 5300 احادیث جن سے روایت ہوئی ہیں، مروی ہیں، یہ اس پائے کے محدث ہیں اور اس پائے کے شاگرد ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد، یہ تھے اس کے راوی۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ جو اس میں حدیث میں کہا کیا گیا ہے، کہا یہ کیا گیا ہے کہ راویوں کی بات کرنے کے بعد حدیث کا متن جو ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو
فکرے، 2 جملے، 2 کلمے رب رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، ادا کرنے میں بڑے آسان ہیں، مشکل نہیں ہیں، آسانی سے یاد ہو سکتے ہیں اگر کوئی تھوڑی سی کوشش کرے، مشکل نہیں ہے، زبان آسانی سے ادا کر سکتی ہے۔ لیکن ثقیلتان فی المیزان، جب ان کا وزن ہوگا، تولے جائیں گے تو یہ بڑے وزنی، بڑے بھاری، یعنی بڑے قیمتی ثابت ہوں گے ثواب کے لحاظ سے۔ کیا ہیں وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سب کہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر زوال سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے پاک ہے اس کی ذات، اور میں اس کو یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں اس کی تعریف کے ساتھ، وہ قابل تعریف ہستی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور پھر دوہرا کے بندہ کہتا ہے، دہراتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے اور بہت بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ یہ کلمات ہیں جو رب رحمان کو بڑے پسند ہیں اور ثواب ان کا بہت زیادہ ہے۔ اور حدیث کے مطابق اگر پہلا جملہ، چھوٹے چھوٹے 2 جملے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو ان میں پہلا جو ہے سبحان اللہ و بحمدہ وہ بھی اکیلا پڑھے تو اس کا بھی بڑا ثواب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام یہ کلمہ پڑھنا چاہیے، پورا بھی پڑھا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور خالی سبحان اللہ و بحمدہ یہ بھی صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ یا زیادہ پڑھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ پڑھنے والے کو ملے گا کیا؟ حطت عنہ خطایاہ ولو کان مثل زبد البحر، اس کی خطائیں، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ جتنے بھی ہوں۔ کبھی سمندر کا سفر، اب تو کم لوگوں کو موقع ملتا ہے، میں نے 2-3 کیے ہیں سفر سمندر کے بھی، تو کھلے سمندر میں پانی کی موجیں جب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو اس سے ایک جھاگ، جیسا صابن کی جھاگ پیدا ہوتی ہے نا، اسے جھاگ پیدا ہوتی ہے اور وہ دور دور تک نظر آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سمندر کی جھاگ جتنے گناہ بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی کو پڑھنے کی برکت سے، صبح شام اس کا ورد کرنے کی برکت سے ان کو معاف کر دے۔ اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اور کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تعلیم دی ہے اس حدیث میں۔ اب بات یہ ہے کہ وزن کے بارے میں آپ نے فرمایا نا کہ ثقیلتان فی المیزان، بڑے بھاری ہو گئے یہ کلمے، تول میں بڑے بھاری ہوں گے، تو تولے کیسے جائیں اور کہاں تولے جائیں گے؟ اس پر ایک فرقہ کہہ لیں، گروہ کہہ لیں، ہوا ہے تاریخ اسلام میں، اور وہ تو ہوا، اپنا ختم بھی ہو گیا، لیکن اس کے اثرات اور اس کی سوچ اور اس کی فکر جو ہے وہ اب تک چل رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ ان کو کہتے ہیں معتزلہ۔ وہ ہر چیز کو، آج کل بھی رواج ہے، یہ معتزلہ کے بہت سے جانشین آج کل بھی ملتے ہیں، کہ ہر چیز کو جی ہماری عقل میں آئے گی تو پھر آپ مانیں گے کہ یہ صحیح ہے، حدیث کو تب مانیں گے جب ہماری عقل کہے گی کہ ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ ایسا ہے۔ وہ معتزلہ بھی ہر چیز کو عقل کے ترازو میں تولتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ عمل جو ہے اس کا کوئی جسم تو نہیں ہوتا۔ وہ فلسفے والے کہتے ہیں، منطق والے، فلسفے والے کہتے ہیں کہ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں، اجسام اور اعراض۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا جسمانی وجود، ظاہری وجود، مادی وجود نظر آتا ہے سامنے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خیال اور تصور میں ہوتی ہیں، ان کا کوئی جسمانی اور عملی وجود نہیں ہوتا۔
مثلا یہ ایک جسم ہے، یعنی نظر آنے والی، ٹٹولے جانے والی، اسے چھو سکتے ہیں، اسے دیکھ سکتے ہیں، اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی چیزیں جو سامنے پڑی ہیں، میز ہے، کرسی ہے، جو بھی ہیں، یہ اجسام ہیں۔ بندہ بھی اجسام ہے۔ اعراض مثلا عزت، ذلت، ثواب، جزا، عمل تو نظر آتا ہے، جزا اس کی نظر نہیں آتی۔ عزت، ذلت محسوس کرنے والی چیزیں ہیں، نظر نہیں آتی۔ ایسی بہت سی چیزیں، انہیں اعراض کہتے ہیں۔ تو معتزلہ نے، عقل پسندوں نے، عقلی لوگوں نے یہ کہا کہ جی عمل، کہ نماز پڑھی ہے، نماز ٹھیک پڑھتے ہوئے آدمی کو دیکھ سکتا ہے بندہ، لیکن جو فعل ہے نماز پڑھنے کا وہ کیسے تولا جائے گا؟ صدقے کا فعل، صدقہ تو دیا، کسی کو پیسے نکال کے دیے، کچھ دیا، لیکن وہ کیسے تولا جائے گا صدقہ قیامت میں؟ تو انہوں نے کہا کہ وزن اعمال اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پرانے زمانے کے لوگ تھے، اگر آج ہوتے تو یہ اعتراض ان کا خود بخود ہی وہ دیکھتے کہ کیسے ختم ہو گیا۔ یہ تھرمامیٹر منہ میں ڈالیں یا جسم کے کسی حصے پہ رکھیں تو گرمی کی، حرارت کی مقدار یا حرارت کا درجہ بتاتا ہے، لیکن حرارت جسم نہیں ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ٹٹولنے والی چیز نہیں ہے، محسوس کرنے والی چیز تو ہے، ٹٹولنے والی نہیں ہے، دیکھنے والی نہیں ہے، حواس خمسہ کی زد میں نہیں آتی۔ تو لیکن آج کل اسے بھی ناپا جا رہا ہے، اسے بھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اعراض ہوں، جو چیزیں نظر نہ آنے والی ہوں، محسوس کرنے والی ہوں، یا تصورات میں ہوں، فکر اور خیال میں ہوں، ان کو بھی ناپا جا سکتا ہے، ان کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ تھرمامیٹر اس کی مثال ہے۔ اسی طرح بی پی ہے، بلڈ پریشر، اس کو ناپنے کا آلہ۔ بلڈ پریشر ایک اندر کی چیز ہے، نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اس کو ناپنے کا آلہ بن گیا ہے۔ تو اس لیے اب معتزلہ کا اعتراض تو یہی ختم ہو گیا۔ لیکن اصل ان کے اعتراض کا، یا کسی کے بھی عقلی اعتراض کا اصل جواب یہ ہے کہ جو بات اللہ نے فرمائی ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ درست ہے، ہماری سمجھ میں آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے۔ اب اس زمانے میں کچھ لوگوں کو، جنہوں کو معتزلہ کہا گیا، سمجھ نہیں آئی بات۔ اس زمانے میں عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ جی اعراض کو بھی تولا ناپا جا سکتا ہے۔ تو جب اللہ چاہے گا اور ایسی چیزیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں ہے وہ ہمیں بھی آ جائے گی، یا ہماری نسلوں کو آ جائے گی۔ باتیں وہ سچ ہیں جو اللہ نے فرمائی اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تولا کیا جائے؟ اچھا، ترازو کے بارے میں ایک روایت آتی ہے مستدرک حاکم میں کہ لو وزنا فیہ السماوات والارض لوسعت، وہ میزان اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا ترازو ہے اللہ کا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، جیسے بھی اس کی حیثیت ہے حدیث کے، بہرحال اس میں الفاظ آتے ہیں کہ اس میں زمین و آسمان کو بھی رکھا جائے تو ان کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ تو اس میں تولا کیا جائے گا؟ 4 چیزوں کا ذکر ملتا ہے حدیث میں۔ قول، کلام، اقوال، یہ بھی تولے جا سکتے ہیں اور تولے جائیں گے۔ عمل، وہ بھی تولے جا سکتے ہیں، تولے جائیں گے۔ صحیفے، کاپیاں، دفتر، رجسٹر جن پہ ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اعمال کو براہ راست تولنے کی بجائے وہ صحیفے، وہ رجسٹر، وہ کتابیں، وہ بھی تولی جا سکتی ہیں۔ اور چوتھی چیز ہے کہ بندوں کو بھی تولا جا سکتا ہے، بندوں کو۔ ان کا ایک تو جسمانی وزن ہے، ان کا روحانی وزن کتنا ہے۔ ان چاروں کے بارے میں رہنمائی یا دلیل کہہ لیں، دلائل کیا ہیں حدیث کے۔ قول کو، کلام کو تولنے کی بات تو اسی حدیث میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، آخری حدیث بخاری کی، اس میں واضح کی گئی ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا ہے؟ ایک قول ہے، ایک بات ہے، ایک کلام ہے جو بندے کے منہ سے نکلتا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان،
یہ قول جب تولا جائے گا، یہ الفاظ جب کلام جب تولا جائے گا تو یہ بڑا بھاری اور وزنی ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اقوال بھی تولے جائیں گے، تولے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک عمل کا تعلق ہے، کئی حدیثیں ہیں جن میں سے ایک حدیث ہے کہ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ میزان میں، ترازو میں، اللہ کے اس ترازو میں جتنی چیزیں تولی جائیں گی ان میں سب سے وزنی چیز آپ نے فرمایا حسن اخلاق ہے۔ وہابیوں اس طرح کی حدیثیں بھی پڑھا کرو، ان کو بھی مانا کرو، ان پر بھی عمل کیا کرو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ دیندار یا زیادہ اہل حدیث اور زیادہ وہابی ہونے کا مطلب ہے یبوست، خشکی سے ملنا لوگوں کو اور خشکی سے پیش آنا لوگوں کے ساتھ نہیں، حسن اخلاق، اچھی طرح ڈیل کرنا اور اچھی طرح پیش آنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ حسن اخلاق جو ہے، اچھا برتاؤ، اچھا رویہ، اچھا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ، یہ بڑا وزنی عمل ہے، چھوٹا عمل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس سے وزنی عمل اور کوئی نہیں۔ تو عمل بھی تولے جائیں گے، اس کی مثال اس حدیث میں، اس کا ثبوت اس حدیث میں ملتا ہے کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ پھر صحیفے، رجسٹر، ان کے تولنے کا ثبوت وہ بھی حدیث میں ہے۔ وہ ایک حدیث آتی ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں۔ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شخص پیش ہوگا، اور یہ یاد رکھیں کہ جن حدیثوں میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص پیش ہوگا، وہ کیٹیگری آف پیپل مراد ہے کہ ایسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے۔ ان کی ایک مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص پیش ہوگا جو بہت ہی زیادہ گناہ گار ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اس کے بڑے بڑے دفتر یا بڑے بڑے رجسٹر اور کاپیاں، ایک کم 99 کاپیاں بھری ہوئی ہیں اس کے گناہوں کی، نیکی ہے ہی نہیں تقریباً۔ تو وہ لائے جائیں گے، ترازو کے ایک پلڑے میں ایک سائڈ پہ رکھے جائیں گے۔ ظاہر ہے وہ دوسری سائڈ پہ ہے ہی کچھ نہیں، تو وہ جھک جائے گا، وہ سمجھ لے گا کہ میں تو مارا گیا، نیکی ہے کوئی نہیں، گناہ جو ہے وہ ختم ہونے میں نہیں اور ان کو شمار ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بتائی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں تم نے سب کچھ رکھا ترازو میں، ایک چٹ تھی، چٹ چھوٹا کاغذ، پرزہ، بطاقہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، ایک کارڈ یا ایک چٹ تھی، ایک چھوٹا پرزہ تھا کاغذ کا، وہ نہیں رکھا تم نے، لاؤ اس کو بھی لاؤ، لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا یہ دوسرے پلڑے میں رکھنے والا، اس کو رکھو۔ السجلات فی کفہ والبطاقہ فی کفہ، ایک پلڑے میں سارے وہ دفتر، سارے وہ رجسٹر، 99 کے 99، اور ایک میں پرزہ۔ وہ بندہ اپنے دل میں کہے گا کہ ما ھذہ البطاقہ ما ھذہ السجلات، ان دفتروں کے گناہوں کے، ان دفتروں اور بڑی بڑی کاپیوں کے مقابلے میں ایک پرزہ کیا کرے گا۔ یہ اللہ پتہ نہیں کیوں ان فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ نہیں رکھو، اس کو بھی رکھو دوسرے پلڑے میں۔ لیکن ہوگا کیا، جب رکھا جائے گا وہ 99 دفتروں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا اور یہ چھوٹے پرزے والا پلڑا نیچے آ جائے گا۔ اس میں لکھا کیا ہے؟ اس میں لکھا، وہ خود بھی حیران ہوگا کہ یہ کیا جادو ہے اس بطاقے میں۔ وہ لکھا یہ ہے کہ کسی وقت زندگی میں اس نے سچے دل سے اندر سے ہو کر ایک بات کہی تھی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت نہیں، لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اس نے کہا تھا، دل سے کہا تھا، پورے یقین سے کہا تھا۔ وہ سب پر، اور حدیث میں آگے آتا ہے لا یذکر مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام سے بھاری اور کوئی چیز نہیں ہوتی، سب سے وزنی اللہ کا نام ہے۔
تو اللہ کا نام دل سے جب لیا تو وہ سب پر بھاری ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیفے بھی تولے جائیں گے، تولے جا سکتے ہیں۔ چوتھا، بندے بھی تولے جا سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ حدیث میں ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک سفر کے دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسواک توڑنے کے لیے ایک درخت پر چڑھے۔ تو چڑھے تو نیچے جو صحابہ کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کی پنڈلیاں جو ہیں، ٹانگیں جو ہیں، وہ غیر معمولی طور پہ پتلی ہیں، باریک ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں۔ کچھ صحابہ دیکھ کے ہنس پڑے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا، ہنستے کیوں کہ اس کی پنڈلی ہے اس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لہما اسکل فی المیزان من احد، جب یہ پنڈلیاں تولی جائیں گی تو یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ ان پر مت ہنسو، یہ بڑا ایمان والا بندہ ہے، بڑے اچھے عمل والا بندہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اگر چاہے تو کسی بندے کو بھی تولے گا کہ اس میں روحانی وزن کتنا ہے، اس میں دین کا وزن کتنا ہے، اس میں عمل کا وزن کتنا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں تولنے کی، کیا کس کے بارے میں استعمال ہوتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا علم ہے کہ کس کے بارے میں کیا کس طرح کا وزن ہوگا۔ وہ اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ تولنے بولنے کے بغیر ہی کہے جاؤ 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 جنت میں جاؤ۔ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ چند باتیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اور ان کی اس کتاب کے بارے میں، اور آخری حدیث کے بارے میں، یہ باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سبق لینے اور ان میں سے جو قابل عمل چیزیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، تبارک اللہ، زادک اللہ شرفا وعزا۔ درس صحیح بخاری جو کہ بحمد اللہ تعالی ایک علمی بات ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے معاشرے کی اصلاح کے پہلو بھی اور بہت ساری ایسی نصیحتیں جن کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کا تعلق انسان کی درجات کی بلندی کے ساتھ ہے۔ حضرت الامیر حفظہ اللہ تعالی نے ماشاءاللہ بڑے ہی آسان فہم انداز میں یہ باتیں ہم تک پہنچائیں اور سمجھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو باعمل اور بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تادیر صحت و عافیت والی، ایمان والی، عمل والی حضرت الامیر کو اللہ رب العزت والجلال زندگی عطا فرمائے۔ حضرت کے خطاب کے دوران ہی